السلام علیکم، ڈیجیٹل تبصرہ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلی گزارش جو ہم اپنی ہر ویڈیو میں کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو پلیز آخر تک ضرور دیکھا کیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح آپ سمجھ جائیں، ہم کم سے کم وقت میں اور منتخب کردہ الفاظ کے ذریعے آپ کو سمجھا سکیں کہ ہم کس موضوع پہ گفتگو کرنے لگے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع کیا ہے، ہم نے کس لیے اپنی پاکستانی قوم کا یہ وقت مانگا اور کس لیے پاکستانی قوم سے یہ چیز چاہیے کہ وہ ہماری ویڈیوز دیکھیں۔ آج کے ہم دو موضوع ہیں جس کو میں اپنے مختصر وقت میں مختصر سے الفاظ کو منتخب کیے ہیں جو ہم نے اس کے اندر ہی سمیٹوں۔ میں وہ سب سے پہلے آپ کو موضوع بتاتا ہوں، ہمارا موضوع کیا ہے، پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فالکن 9 اور سٹارلنک۔ یہ فالکن 9 کیا ہے اور یہ سٹارلنک کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ رہنے والے لوگ، انٹرنیٹ سے منسلک لوگ، وہ لوگ جانتے ہیں کہ فالکن 9 کیا ہے اور سٹارلنک کیا چیز ہے۔ فالکن 9 ہے ایک راکٹ۔ دنیا میں بہت سے راکٹ بنے ہیں، دنیا میں بہت سی راکٹ سائنس میں بہت سی چیزیں ایجاد ہوئی، راکٹ کو بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن فالکن 9 نے آ کے اس راکٹ کی دنیا میں جو اس نے انقلاب برپا کیا وہ انتہائی حیرت زدہ کر دیا سب لوگوں کو۔ وہ کیسے کہ کوئی بھی کمپنی تھی دنیا کی، جیسے سب سے بڑی کمپنی ناسا ہے جو خلا میں اپنے راکٹ بھیجتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہونے کے باوجود ناسا کے سائنسدان آج تک کوئی ایسا راکٹ ایجاد نہیں کر سکے کہ جو فضا میں جائے اور وہاں سے واپس آئے۔ آپ اس چیز کو بخوبی اور غور سے سمجھیں کہ ناسا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ ریسرچ کرتا ہے خلا میں، فضا میں اور پوری دنیا پہ فضائی نگرانی کرتا ہے۔ اس کے سائنسدان آج تک ایسا راکٹ نہیں بنا سکے کہ جو فضا میں کوئی بھی سیٹلائٹ لے کے جائے، کچھ بھی لے کے جائے اور واپس بخیریت وہ لینڈ کر سکے۔ لیکن اسپیس ایکس ایک ایسی کمپنی ہے، اب اسپیس ایکس کس کی ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اسپیس ایکس ہے ایلون مسک نامی سائنسدان کی۔ ایلون مسک کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں اپنی ہر دوسری سے تیسری ویڈیو میں، یا جو ہم انٹرنیٹ کے بارے میں بناتے ہیں، یا کوئی کچھ بھی ایسا ہوتا ہے خلا میں، خلا کے بارے میں، فضا کے بارے میں، کچھ ایسی چیزیں جو سائنس سے منسلک ہوتی ہیں، اس میں ایلون مسک کا ذکر کرنا ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آ کر پوری دنیا سے، پورے طریقے سے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ سائنسی دنیا کو، ٹیکنالوجی کی دنیا کو اس نے بہت بڑا، جسے کہہ لیں آپ عام الفاظ میں سے دھچکا کہہ لیں آپ، جس نے بہت بڑا دھچکا دیا ہے۔ ابھی فالکن 9 کیا چیز ہے، میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں۔ فالکن 9 جو ہے یہ وہ راکٹ ہے جو فضا میں گیا اور واپس آیا، بخوبی اس نے لینڈنگ کیا، اور اب تک یہ اس کے مختلف موقع پر، مختلف اوقات میں اس کی لینڈنگز ہو چکی ہیں۔ ابھی ہم نے آج اس پہ گفتگو کرنا کیوں ضروری سمجھا، ہوا یہ ہے کہ سٹارلنک ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ وہ سٹارلنک کیسے منسلک ہے؟ سٹارلنک ہے انٹرنیٹ، یہ انٹرنیٹ کا نام ہے۔ جیسے آپ کے یہاں بہت سے انٹرنیٹ چلتے ہیں، کسی کا کیا نام ہے، کسی کا کیا نام ہے، ایسے ایلون مسک کا ہی ہے سٹارلنک۔ یہ جو راکٹ ہے یہ بھی ایلون مسک کا ہے، اسپیس ایکس کمپنی کا فالکن 9، اور یہ جو انٹرنیٹ ہے سٹارلنک یہ بھی ایلون مسک کا ہی ہے۔ یہ ایک کمپنی کی دو چیزیں ہیں مختلف، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم فالکن میں گفتگو ہماری کہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جاتا ہے سیٹلائٹ کو لے کر اور بخوبی لینڈ کرتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے کمپنی کا بہت زیادہ خرچہ بچتا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ کا ایک راکٹ گیا فضا میں، اس نے خرچہ آپ کا جتنا ہونا تھا وہ ہوا، وہ خرچہ کر کے واپس نہیں آیا، وہ فضا میں جو ان کا سسٹم ہوتا ہے راکٹ کا وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ کیسے اس کے ذرات نیچے آتے ہیں، یہ اس پہ تفصیلاً گفتگو کرنے کا وقت چاہیے۔ لیکن اس نے ایسا کیا کہ ایک ہی راکٹ کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک چیز فضا میں بھیجی، اس کے اندر جتنے بھی سیٹلائٹ رکھنے تھے، 6 رکھنے تھے، 7 رکھنے تھے، 10 رکھنے تھے، وہ رکھے اور وہ چھوڑ کے بخوبی بخیریت واپس آ گیا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں سٹارلنک پہ۔ سٹارلنک پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنی یہ میرے خیال سے تیسری یا چوتھی ویڈیو ہے جو ہم ایلون مسک کے بارے میں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کمپنی سے منسلک ہے، اس کی چیز ہے، اس لیے ایلون مسک کا نام آتا ہے کہ ہم سٹارلنک کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ سٹارلنک کو اس وقت پوری دنیا میں 10,000 کے قریب لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ گفتگو کریں گے جو ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 10 سال کے بعد وہ ہوگا، 15 سال کے بعد وہ ہوگا۔ ہم گا گی کے زمانے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا گا گی گے کے زمانے سے نکل چکی ہے، ایسے ہی ہم بھی اپنی قوم کو، ہم سب مل کر ہم چاہیں کہ ہم گا گی کے زمانے سے نکل کر جو موجودہ ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا حال ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں۔ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ سٹارلنک کو 10,000 سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ویب سائٹس پر، جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز پر،
جنہوں نے اپنے فیس بک پیجز پر, جنہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹس پر, جنہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس پر, انسٹاگرام اکاؤنٹس پر, اسنیپ چیٹ پر, جنہوں نے مختلف جگہیں ہیں جو وہاں پہ اپنا ریویو دیا اس کے بارے میں, اسٹارلنک کے بارے میں. اسٹارلنک ہے کیسا نیٹ ہے, سب نے یہی لکھا کہ 100 MB سے لے کر 200 MB تک اس کی سپیڈ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سپیڈ بہت اچھی ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. ابھی ہوا کیا ہے, ابھی مزید 60 سیٹلائٹ لے کر 2 دن پہلے یہ فیلکن 9 خلا میں گیا اور خلا میں چھوڑ کر واپس آ گیا. ایلون مسک نے جو کیس کیا تھا USA میں اپنے اس پورے سیٹلائٹ سسٹم کو بچھانے کا, اس کے اوپر وہاں کے جو سائنسدان تھے, جو اس کے مخالف کہہ لیں, مخالف پارٹی کہہ لیں, وہ سب اس کے آڑے آ گئے تھے کہ تم اتنے سیٹلائٹ فضا میں بھیجو گے تو اسے فضائی آلودگی ہوگی, سیٹلائٹ گرنے کا خدشہ ہوگا. یہ سیٹلائٹ گرنے کا خدشہ کس لحاظ سے ان کے سائنسدانوں نے کیا ٹاپک رکھا تھا وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ایلون مسک کے جو سیٹلائٹس ہوں گے وہ زمین کے قریب ترین ہوں گے. اس سے پہلے جتنے بھی سیٹلائٹ ہیں وہ مثال کے طور پہ زمین سے 200 میل کی دوری پہ ہیں, 300 میل کی دوری پہ ہیں یا 500 میل کی دوری پہ ہیں. ایلون مسک کے جتنے بھی سیٹلائٹس ہوں گے, اسٹارلنک کے جتنے بھی سیٹلائٹس ہوں گے, وہ زمین کے مدار میں اس کے زمین کے قریب ترین ہوں گے. اور یہی اس کی مخالف پارٹی کا کہنا تھا کہ زمین کے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت کشش ثقل کی وجہ سے زمین ان کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے اور یہ حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. جس کو دوسری جانب ایلون مسک کے سائنسدانوں نے باقاعدہ طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پروف دے کر USA کی عدالت سے یہ کیس جیتا اور ایلون مسک کو 30,000 سیٹلائٹ فضا میں بھیجنے کی اجازت مل گئی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایلون مسک کو کتنے سیٹلائٹ بھیجنے کی اجازت ملی؟ 30,000 سیٹلائٹس وہ فضا میں بھیج سکتا ہے, جس میں سے اس نے کچھ سیٹلائٹ اس نے مختص کیے ہیں صرف انٹرنیٹ کے لیے, جس کی تعداد 2200 سے 2500 کے قریب ہے, جس میں سے کچھ سیٹلائٹس جا چکے ہیں اور ابھی باقی سیٹلائٹ جانے ہیں اس کے فضا میں. اس ساری گفتگو, یہ آپ کو یہ سارا اتنا بڑا بیک گراؤنڈ بتانے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ہمارا کمیونیکیشن سسٹم, جیسے کہ ایلون مسک نے سوچا یہ انٹرنیٹ اچھا دینا, ایک راکٹ کو واپس لینڈ کرنا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں آپ کا کمیونیکیشن سسٹم. ہم جیسے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ کے معاملات پر کچھ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جتنا اچھا آپ کا کمیونیکیشن سسٹم ہوگا نا, اتنا ہی زیادہ آپ ترقی کر سکیں گے, اتنے ہی زیادہ آپ اس جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ جدت بھرا زمانہ ہے, اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے. ابھی دیکھیں یہاں پہ میں ایک سوگوار واقعہ گزرا ہمارے ملک میں, سب نے دیکھا کہ ایک علی صد بارہ نامی شخص تھے جو وہ K2 سر کرنے کے لیے گئے. ان کی سیٹلائٹ پکچرز تھی جو وہ جاری کی گئی کسی اور ملک کی جانب سے. آپ یہ دیکھیں یہ کس چیز کا نقصان ہوا؟ ہمارا اپنا کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا. اگر ہمارا اپنا کمیونیکیشن سسٹم ہوتا, ہمارا اپنے سیٹلائٹس ہوتے تو ہم اس کو جلدی تلاش کر لیتے, ہم اس کو ڈھونڈ لیتے. یہ میں نے چھوٹی سی ہنٹ کس لیے دی کہ کمیونیکیشن سسٹم کا ٹھیک نہ ہونا آپ کو کتنا نقصان, آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اب یہ انٹرنیٹ جائیں گے, یہ سیٹلائٹ جائیں گے فضا میں, یہ ہمیں انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے اور اس کے انسٹال کرنے کا طریقہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. یہ آپ کو ایک ڈیوائس دیں گے جو آپ کو اپنی گھر کی چھت پہ رکھنی ہوگی, جیسے بھی ان کی انسٹرکشن ہوں گی کہ اس کو چھت پہ رکھنا ہے, کمرے میں رکھنا ہے, کہاں پہ بھی رکھنا ہے. اس کو آپ نے سوئچ کرنے کے بعد اپنے موبائل سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو چلا لینا ہے. ابھی یہاں پہ کئی بندوں کے ہمیں سوالات آ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ ساری پروموشن فیلکن 9 اور ایلون مسک کے اسٹارلنک کی کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کی کسی انٹرنیٹ کمپنی کی کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی ہم پہلے کہہ چکے ہیں, ہم نے کئی اپنی ویڈیوز میں دہرایا ہے کہ جو پاکستانی انٹرنیٹ کمپنیاں جو ہمیں انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہیں, جو ہمیں انٹرنیٹ سہولیات دے رہی ہیں, اگر وہ ہی اپنا معیار درست کر لیں, اگر وہ اپنی چیزیں درست کر لیں کہ جس کو 3G 4G کہا ہوا ہے اس کو پوری سپیڈ ملے گی, تو کوئی بھی بندہ کسی غیر ملکی انٹرنیٹ کمپنی کی طرف نہیں جائے گا. میں بطور پاکستانی چاہوں گا کہ اگر کوئی پاکستانی ایسا قدم اٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں ایسا انٹرنیٹ لے کر کے آ رہا ہوں جو آپ کو اتنے ہزار میں پاکستانی روپیوں میں پڑے گا, وہ مجھے اگر ڈالر سے سستا ملتا ہے تو میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہوں گا کہ میں ایک پاکستانی ہو کر میں اپنا ریونیو, اپنا پیسہ, اپنا ٹیکس کسی دوسری کمپنی کو دوں, کسی غیر ملکی کو دوں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے, یہ کتنا بڑا ریونیو اکٹھا کیا جا سکتا ہے ان چیزوں سے. وہ لوگ کرتے کیا ہیں دیکھیں, وہ دوسری دنیا کے, ہم اس کو دوسری دنیا کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہیں, وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں. وہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں اپنے سب قوم کے لیے. ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں, میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں پہ ابھی تک کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے, جہاں پہ پانی نہیں ہے, جہاں پہ گیس نہیں ہے, بہت سے مسائل ہیں. لیکن آپ کو ان مسائل کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو جدت کے زمانے میں زندہ رہنے کے لیے ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا ہوگا. جیسے ابھی ہم نے الحمدللہ ہمارے اس کووڈ-19 کے دوران ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی نے کی جو وزارت تھی اس نے بہت سارا کام بھی کیا. لوگوں نے دیکھا, ہم کسی پارٹی کی تعریف نہیں کر رہے, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی پارٹی کی, سیاسی پارٹی کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے, لیکن اگر کوئی سیاسی حکومت تھی
ہمارے ملک کے لیے اچھا کام کرے گی تو اس کی تعریف کرنا آپ کا میرا ہم سب کا فرض ہے. ہم نے وینٹیلیٹرز اپنے بنائے, ہم نے بہت سی چیزیں کووڈ-19 کے متعلق تھی جو بنائی, جیسے ہم نے یہ بنائی ایسے ہی میری گزارش ہے کہ جیسے اب ایلون مسک نے اپنے سیٹلائٹس فضا میں بھیج دیے ہیں, اگر آپ اپنے سیٹلائٹس فضا میں نہیں بھیج سکتے, ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, تو میری گزارش ہوگی اپنے حکومتی اداروں سے اور گزارش ہوگی ان تمام دیکھنے والوں سے کہ وہ ایلون مسک کو ٹیگ کریں, اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں, اسے ٹیگ کریں, اسے کہیں کہ جلد از جلد ہمیں پاکستان میں یہ والا اپنا اچھا انٹرنیٹ پرووائڈ کرے. جیسے ہی آپ کے پاس اچھا انٹرنیٹ آئے گا, آپ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کو بہت سے معاملات میں آسانیاں ہوں گی. اور یہ سب کچھ سب سے اچھی چیز ہوگی فری لانسرز کے لیے. یہ فری لانسرز جتنے بھی ہیں نا, ان کو اچھا انٹرنیٹ چاہیے. میں فری لانسر سے گزارش کرتا ہوں کہ لازم جا کر ایلون مسک کو ٹیگ کریں, اسپیس ایکس کو ٹیگ کریں, اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ سے, اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے, اپنے جس سوشل میڈیا پہ جہاں پہ ایلون مسک اور اسپیس ایکس کو ٹیگ کریں اپنے ساتھ کہ وہ پاکستان میں آئیں اور ہمیں اپنا انٹرنیٹ دیں. اگر اس سے پہلے کوئی پاکستان کی کمپنی بنا لیتی ہے تو الحمدللہ ہم اس سے اچھا انٹرنیٹ لے لیں گے. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو کہ فالکن 9 کیا چیز ہے. وہ ریورس لینڈ کرتا ہے, ایسا راکٹ ہے دنیا میں پہلا. اور یہ اسٹارلنک کیا ہے, یہ اسٹارلنک دنیا کا تیز ترین انٹرنیٹ بنانے جا رہا ہے ایلون مسک. یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. اور اگر آپ کو لگے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم نے ان مختصر سے الفاظ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنا پیغام پہنچایا, تو پلیز ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کو جوائن کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.